محبوب اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ 75ویں سالگرہ ہے پاکستان کی، 75 برس کا ہو گیا ہے ڈائمنڈ جبلی ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے انسپیکٹر جنرل جناب خالد محمود صاحب کی ہدایت پر آج پورے پاکستان میں ہم نے یوم آزادی منایا ہے۔ ہم نے نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ پوری دنیا کو میسج دیا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم ایک پائندہ قوم ہیں۔ جس طرح قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو توڑ نہیں سکتی، ہم اس جذبے کا آج ہم عملی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم نے روڈ پہ کھڑے ہو کے اپنے جو روڈ کمیوٹرز ہیں ان میں پانی تقسیم کیے، پاکستان کے جھنڈے تقسیم کیے، بچوں کو گفٹس دیے۔ ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ موٹر وے پولیس ہر مشکل میں، ہر آسانی میں عوام کے ساتھ ہے۔ ہمارا مقصد آپ کو چلان یا جرمانے کرنا ہرگز نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے ہم آپ کی جان کی اور مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم نے 75واں یوم آزادی عوام کے ساتھ مل کے منایا ہے، اور اس میں کچھ یتیم اور لاوارث بچے جن کو ہم نے بالکل اپنے بچوں کی طرح پال رہے ہیں، جو کل پاکستان کا مستقبل ہیں، ان کو بھی ہم نے اس ایکٹیویٹی میں شامل کیا ہے۔ بتائیے، اپنی وائف آپ کی یہ چلا رہی ہیں یہ فاؤنڈیشن، تو کتنا آپ سپورٹ کر پاتے ہیں کیونکہ آپ تو یہاں بھی بہت بزی رہتے ہیں؟ دیکھیں، نیچرلی سپورٹ تو ڈیفینیٹلی ہے، بالکل ہے۔ ایک اکیلے بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے، نیچرلی آئی گیو دم سپورٹ، اور وہ بچے مجھے اپنا والد سمجھتے ہیں، تو میں جب ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے پاپا کہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو بالکل یہ نہیں کہا کہ جی وہ یتیم ہیں یا لاوارث ہیں، یہ بچے ہمارے اپنے بچے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اتنا بڑھائیں گے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اللہ ہمیں استطاعت دے۔ لاسٹلی مجھے یہ بتا دیں، یہ جو آپ کا آج جوائنٹ وینچر ہوا ہے فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے آگہی فراہم کرنا یا اور بھی کوئی مقاصد؟ دیکھیں، یہ بچے کل جا کے پاکستانی معاشرے کا حصہ بنیں گے، ہم ان کو ایک کانفیڈنس دے رہے ہیں۔ ان بچوں کے ذریعے آج ہم نے لوگوں کو جھنڈے تقسیم کیے ہیں، پھول دیے ہیں، چھوٹے بچوں کو گاڑیاں گفٹ دی ہیں، تو وہ لوگوں میں ایک مزید جو بہتری آئے گی ان بچوں کو دیکھ کے کہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے پاکستان کے لیے ایفرٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس سے ایک بڑا مثبت میسج گیا ہوگا جب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ چھوٹے ننھے معصوم بچے یونیفارم پہن کے لوگوں کو پانی کی بوٹلز دے رہے ہیں، لوگوں کو پھول دے رہے ہیں، بچوں کو گاڑیاں گفٹ کر رہے ہیں، تو اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ گیا ہوگا۔ تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہمیں بھی اپنے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ صوفیہ وڈائچ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں آج، گرین کلر میں پاکستان کے پرچم کا رنگ پہنا ہوا ہے۔ ہمارا پرچم کا رنگ ہے اتنا حسین کہ یہ پہننے سے ہر کوئی حسین ہو جاتا ہے۔ اچھا صوفیہ، آپ کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں بہت زیادہ سن رہی ہوں، ذرا تھوڑا سا پہلے اپنی فاؤنڈیشن کو ایکسپلین کر دیں۔ جی، المیرا فاؤنڈیشن بہت سال سے، پچھلے 27 سال سے لوگوں میں ماہانہ کی بنیاد پر راشن فراہم کرنے، اور ماہانہ کی بنیاد پر ڈیلی بیسس پر راشن فراہم کرنے، اور اس کے علاوہ منتھلی بیسس پر لوگوں کے گھروں میں جا کے، جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو راشن ان کے گھروں میں جا کے دیتے ہیں تاکہ ان کے مہینے کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسے فیملیز تھیں جو اپنے بچوں کی فیس پے نہیں کر سکتے، جن کا کمانے والا نہیں ہے، یا کچھ ایسے بزرگ ہیں جن کو دوائی لے کے دینے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ سب کچھ المیرا فاؤنڈیشن پچھلے 27 سال سے کر رہی تھی اپنے طور پہ۔ اب پچھلے سال ہم نے اس کو باقاعدہ ایک فاؤنڈیشن کے طور پر رجسٹر کیا، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ صرف کھانا کھلا دینا کافی نہیں ہے، ہمیں اپنے آنے والے فیوچر کے لیے ہمیں ان بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اور جب بھی میں چھوٹے بچوں کو دیکھتی تھی یا ان کے بارے میں سنتی تھی کہ وہ لاوارث یا یتیم ہیں، یا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، یا کوئی انہیں سنبھالنے کو تیار نہیں ہے، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو ہمیشہ میرے دل میں یہ خیال رہتا تھا کہ کاش میں ان کے لیے کچھ کر سکوں، اور بس پھر اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، اور آج ماشاءاللہ ہمارا ایک گھر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے گھر کے پاس ہی کیولری گراؤنڈ میں پچھلی اسٹریٹ میں ایک گھر رینٹ پہ لیا ہے، ایک کنال کا، اور اس میں یہ 12 بچے اس گھر میں رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی مدر میڈ ہوتی ہیں، اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ہم نے اس کو فرنش کیا، اور اس گھر میں ان بچوں کو تمام سہولیات اور تحفظ دیا جاتا ہے۔ اچھا صوفیہ، مجھے یہ بتائیے کہ کتنی ایج کے بچے آپ لے رہے ہیں اپنی فاؤنڈیشن میں، اور ان کو کیا کیا آپ سکھا رہے ہیں؟ تعلیم کے حوالے سے بھی ان کی بتائیے، تربیت کے حوالے سے۔ ہم لوگ چھوٹی عمر کے بچوں کو لے رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ 2 اور 4 سال کے درمیان کی عمر کے بچے ہم لیں، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے سائیکالوجسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کی کمپلیٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ 5 ایئرس تک ہو جاتی ہے۔ تو ہماری خواہش ہے کہ ان چھوٹے بچوں کو جو انہوں نے بچپن میں ہی ایک تکلیف اور یتیمی کا دکھ اور اذیت دیکھی ہے، ہم اس سے ان کو نکال کے، اس کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پہ ایک سائیکالوجسٹ کا بندوبست کیا ہے جو ڈیلی بیسس پہ آتی ہیں، ان کے ساتھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، ان کی پرسنالٹی کی گروتھ پہ کام کرتی ہیں، اور تاکہ ان کے ذہن سے وہ پرانے مشکل جو ایک ٹائم تھا وہ نکال کے اور ان کو معاشرے کا مفید شہری بنایا جا سکے، تاکہ آگے جا کے یہ بہت کانفیڈنٹ قسم کے مفید شہری بن سکیں۔ اور لاسٹلی یہ بتا دیں کہ آپ کے فیوچر میں پروجیکٹس کے حوالے سے کیا ارادے ہیں؟
جی ان بچوں کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گی بہت اچھے اسکول کا انتظام کیا گیا ہے جہاں ہم لوگ خود ان کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں. جیسے بچے نارمل گھروں میں پرورش پاتے ہیں, واپس آتے ہیں, قاری صاحب آتے ہیں, دینی تعلیم پہ توجہ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ وہ سب ایکٹیویٹیز جو کسی بھی خوشحال گھرانے میں بچوں کی ہوتی ہیں, جو انہیں فیسلٹیز ملتی ہیں, وہ ہمارے بچوں کو ملتی ہیں. اب انشاءاللہ ہم اگلے کچھ دن میں ایک نیا گھر شروع کر رہے ہیں اسی طرح سے 12 بچوں کے ساتھ, اور انشاءاللہ ہماری یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے اور جتنے زیادہ بچوں کو ہم اس میں آگے لے کے جا سکیں اور ان کا سہارا بن سکیں, ہم بنیں. سودا کے اس کے والے سے ایک میسج بھی دے دیں. ہم سب کو اپنے ملک سے بہت محبت کرنی چاہیے, اور اسپیشلی اپنی ینگ جنریشن کو, جو چھوٹے بچے ہیں, ان کو چھوٹی عمر سے ہی ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ یہ ملک ہمارے لیے کتنا ضروری ہے, اور اس کی قدر و قیمت اور اس کی آزادی کی قیمت کا احساس ہمیں ان بچوں کو بچپن سے ہی دینا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا صوفیہ, تھینک یو سو مچ.